السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک پی ایس ایکس پلیئر کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی مارکیٹ کا ریویو لیتے ہیں اور مارکیٹ نے جو آج پرفارم کیا ہے اور آنے والا جو دن ہے اس میں مارکیٹ جو پرفارم کر سکتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں، اور آگے کے جو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیولز ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں، اور مزید جو آگے مارکیٹ پرفارم کرے گی، جس طرح سے مارکیٹ پرفارم کرنا چاہتی ہے، مارکیٹ کے اندر جو اسٹرینتھ یا ویکنیس ہے اس کے اوپر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ مارکیٹ جو ہے اس وقت نیوٹرل زون کی کریکشن میں اس وقت چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نیوٹرل زون کی جو کریکشن ہے مارکیٹ اس کو کمپلیٹ کرنے کے مراحل میں ہے، اور جیسا کہ ایک اور چیز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہوئی ہے کہ وداؤٹ سائیکل اینڈ زون، خاص طور پر زون، اس کو اگنور نہیں کیا جاتا، اور یہ شروع سے ہی میں اس چیز پر کافی حد تک مطمئن رہتا ہوں، اور آپ کے ساتھ بھی یہ میں کافی ڈسکس کرتا رہتا ہوں کہ زون کو اگنور نہ کیا کریں، اور زون جو ہے وہ اپنے لیولز جو ہیں ضرور نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر سپیلز آتے ہیں، سپیلز میں اپ اینڈ ڈاؤن جو جیسے کہ رہتی ہے۔ اب جیسے کہ لاسٹ ٹائم فرائیڈے کی یہ جو گرین کینڈل، جس کے اندر ہم نے ڈسکس یہ کیا تھا کہ مارکیٹ میں جو 250 پوائنٹ پلس ہوئے ہیں اور نیچے یہ لو لگایا جو مارکیٹ نے، یہاں سے لے کر اوپر جو گرین کینڈل کلوزنگ آئی ہے، یہاں تک ہم نے یہ بات کی تھی کہ 400 پوائنٹ سے زیادہ جو ہے پلس میں ہے مارکیٹ، لیکن اسٹاکس جو ہے نیگیٹو ہیں، اور بہت سارے اسٹاکس یہ بتا رہے ہیں کہ مارکیٹ ابھی بھی نیچے اپنی ڈائریکشن دکھا رہی ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ یہ ڈسیپشن آف مافیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کبھی بھی مافیا کبھی بھی آپ کو یہ الاؤ نہیں کرے گا کہ آپ مارکیٹ سے آسانی سے پیسہ نکال سکیں، ٹھیک ہے۔ اس پر تو ہماری بڑی جو ہے نا گہری جو ہے ڈسکشن بھی ہوئی ہے، پہلے بھی بہت مرتبہ ہوئی ہے، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے، کیونکہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں، ضروری نہیں کہ آپ مارکیٹ میں جو کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ضروری یہ نہیں کہ آپ ڈیلی بائنگ کریں، آپ جو ہے نا ہر گرین کینڈل کے اوپر آپ نے جو ہے نا بائنگ سائڈ سے ڈیسیجنس لیں، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ صرف جو جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ببلز ہوتے ہیں نا، جو کہ ہوا میں اڑتے ہیں، اوپر تو جاتے ہیں لیکن ان کی کوئی بیس نہیں ہوتی ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، وہ اوپر تو اڑتے ہیں لیکن اوپر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ ان کی کوئی بیس ہی نہیں ہے نا۔ تو اسی وجہ سے یہ جو یہاں پر گرین کینڈل تھی، ڈسیپشن آف مافیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر ڈیسیو کیا گیا کہ مارکیٹ ٹھیک ہے، بائی بیک ہوا ہے، اور ایک اچھا مارکیٹ میں ایک اچھی ریلی ایکسپیکٹڈ ہے، ایسا دکھایا جا رہا تھا، لیکن ہم تو یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ مارکیٹ میں نیچے کی گنجائش موجود ہے، تو اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے مارکیٹ اپنی اصل حقیقت کی طرف ہی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے نیوٹرل زون کی کریکشن، جس کو ہم کنٹینیوسلی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں، اور ویسے بھی ہم نے جو نیچے کے پوائنٹس نکالے ہوئے ہیں وہ اراؤنڈ 44,000 کے ہے، اس کے آس پاس، کیونکہ 200 پوائنٹ نیچے یا 200-300 پوائنٹ اوپر بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے 44,000 کے اراؤنڈ ہی یہ بات بنتی ہے۔ اب جہاں تک بات ہے نیچے، ہم جو ابھی ریسنٹلی جو دیکھ رہے ہیں 45,000 کا ہے، جہاں تک سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ریزسٹنس کی اگر بات کریں، مارکیٹ اگر اوپر کی طرف پرفارم کرتی بھی ہے، 45,580 اوپر کا ریزسٹنس ہے، نیچے جو سپورٹ لیول ہے وہ 45,070 کا ہے ابھی اس وقت کے لیے۔ آگے جو آنے والا دن ہے اس میں 45,070 کا سپورٹ لیول ہے، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ یہاں پر آ کر رک سکتی ہے اور ایک چھوٹا سا اپ سائڈ موو بھی دکھا سکتی ہے، اس کے بعد مزید یہ اپنی ڈائریکشن میں چلے گی، اس کے آگے پھر ہم مزید جو ہے نا اس کو ایکسپلین کریں گے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ابھی تک کے لیے تو یہی ہے کہ نیوٹرل زون کی کریکشن ہے، یہ جب مارکیٹ اس کو نیچے پرفارم کر جائے گی، اپنے نیچے کے لیولز نکال جائے گی، اس کے بعد ایک اپورڈ کریکشن مارکیٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی ایک جو ہے نا اس کے ریٹس بھی اوپر کے وہ ضرور طے کیے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوگی۔ فائنلی اس کے بعد یہ ہوگا کہ مارکیٹ اگین پھر ری ٹیسٹ کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ جو نیچے ریٹ نکالیں گے
اس کے بعد اوپر کی طرح جو پرفارم کرے گی اس کے بعد اگین ری ٹیسٹ کرے گی، یا تو ڈبل باٹم دے گی یا نیا لو دے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہی پھر جا کر نیوٹرل زون کا زیرو لیول نکلے گا، پھر اس کے بعد ایک نیا جو بلش زون ہے اس کا جو ہے نا سٹارٹ ہوگا، اس کی شروعات ہوگی۔ وہ آگے آنے والے ٹائم میں ہمیں جو ہے نا زیادہ کلیئر ہو جائیں گی۔ ابھی کے لیے یہی ہے کہ نیچے سپورٹ لیول 45,070 کا آپ کے لیے موجود ہے، اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے والیومز کی، والیوم آج دیکھیں بہت کم لگا، منڈے کا دن ہے، ورکنگ ڈے ہے، تو والیوم کا کم لگنا یہ بھی حیرت کی بات ہے۔ خیر یہ اسی وجہ سے کیونکہ مارکیٹ میں بائنگ سیل سے انٹرسٹ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ کریکشن ڈیو ہے مارکیٹ کے اوپر، جو کہ کریکٹیو ویو کی صورت میں، تو اس وجہ سے بھی بائنگ سائڈ سے ہاں جب مارکیٹ وداؤٹ والیوم تو نہیں لیکن لو والیوم کے ساتھ نیچے لائی جا سکتی ہے تو والیوم لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ 62 ملینز کے والیوم آج لگے ہیں، کل کا جو فرائیڈے کا والیوم تھا 113 ملین کا تھا، ٹھیک ہے۔ آج والیوم بہت کم لگا ہے، بٹ ٹھیک ہے، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں آگے۔ مزید جو آر ایس آئی ہے وہ ڈاؤن سائڈ کنٹینیو کر رہا ہے، اسٹرینتھ اس کی ڈاؤن سائڈ کے لیے موجود ہے، تو یہی ہم دیکھ رہے ہیں، آگے بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ مارکیٹ آگے مزید نیچے کا شو کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا جو ہے ٹیکنیکلی ہم نے جو بات کی۔ دیکھیں اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ اس کے اندر اور بھی اندرونی طور پر یا ٹیکنیکلی مارکیٹ کو اور کن کن اینگل سے دیکھا جاتا ہے اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر جو ہے نا انٹرسٹنگ ہیں، وہ سب چیزیں اس کے اندر اور بھی بہت ہیں، لیکن وہ یہاں پر میں ڈسکس اس لیے نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ اس میں ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے ایک سمپل سی چیزیں جو رکھی ہیں، یہ سمپل بھی نہیں، یہ بھی بہت گہرائی والی ہیں، بہت ڈیپلی انالیسس جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، یہ بھی کافی ٹائم لے لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے بہت اور بھی ساری چیزیں ہیں، اور بھی بہت سارے اینگل سے مارکیٹ کو دیکھا جاتا ہے، وہ سب چیزیں یہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ سمپل انالیسس کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ کو بیس کا پتہ ہو، آپ کو چیزوں کا جو ہے نا آئیڈیا ہو، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یا ایسا مارکیٹ پرفارم کرے تو اس کا آگے آنے والا ٹائم کس طرح کا بیہیویئر ہو سکتا ہے، یہ ان چیزوں کا آپ کو آئیڈیا ہو تو میں آپ کے سامنے ساری چیزیں جو ہے نا کھول کر ایکسپلین کر سکتا ہوں، لیکن ہم کوشش وہ کرتے ہیں کہ وہ چیز آپ کے سامنے رکھی جائے جس کا آپ کو آئیڈیا ہو، جس کا آپ کو نالج ہو، تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں چیزوں کو، آپ چیزوں کو سمجھ سکیں، تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ زون وغیرہ کریکشن اس کی اسپیل سے، یہ چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی بہت زیادہ ڈسکس کی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے آپ کے ساتھ انہی چیزوں کے ساتھ چل رہا ہوں تاکہ وہ آپ کو سمجھ آتی جائیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو مزید ہم اور بھی زیادہ ایکسپلین کریں، اور بھی زیادہ ان کو جو ہے ڈیپلی انالیسس کریں آپ کے لیے، تاکہ آپ بھی جو ہے اس کو آگے جو ہے نا انالیسس کر کے آپ بھی جو ہے اس میں اپنا ورک آؤٹ کریں، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ مزید ہم چلتے ہیں رپورٹس کی طرف۔ اس میں ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل مارکیٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ کیسی رہی ہے، اسٹاکس اور انڈیکس وائز، کلوزنگ وائز دیکھیں آج دیکھیں صرف فلائنگ سیمنٹ پازیٹیو پرفارم ہوا ہے، لیکن پازیٹیو پرفارم بھی کچھ اچھا نہیں ہوا ہوگا، لیکن پورا سیمنٹ انڈیکس سمیت نیگیٹو پرفارم ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ انجینئرنگ سیکٹر نیگیٹو پرفارم ہوا ہے، کچھ اسٹاکس ہیں وہ پازیٹیو ہوئے ہیں، باقی آٹو سیکٹر دیکھیں گے پورا نیگیٹو پرفارم ہوا ہے، فوڈ سیکٹر پورا نیگیٹو، فارما سیکٹر پورا نیگیٹو، گلیکسو صرف پازیٹیو ہوا ہے، اس کے بعد ٹیکنالوجی سیکٹر نیگیٹو، ایوین جو ہے پازیٹیو رہا ہے، انرجی سیکٹر پورا نیگیٹو۔ اب یہ حالت ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں اب جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی 250 پوائنٹ کے اندر جو ہے آدھے نیگیٹو آدھے پازیٹیو تھے، لیکن آج بھی کیا ہے، آج بھی کوئی زیادہ پوائنٹ کوئی نیگیٹو تو نہیں ہے، وہی میرے خیال میں 250 300 پوائنٹ 300 پلس میں نیگیٹو ہوئے ہیں، لیکن پورے کے پورے سیکٹر نیگیٹو پرفارم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات ہوتی ہے جب مارکیٹ ایک کریکشن میں جا رہی ہو اور اس کو صرف اشارہ ہی ملے ڈاؤن سائڈ کے لیے، تو وہ پورا انڈیکس جو ہے وہ ہر سیکٹر وائز سارے سٹاکس آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کیا اوور آل پوزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ پھر آگے کے آئیڈیاز، آگے کے اندازے لگائے جا سکتے ہیں، ایک انالیسز اور اسیسمنٹس آگے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ آگے مارکیٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ انڈیکس نیچے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے ہر اسٹاک بھی نیچے آ رہا ہوگا،
اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اسٹاکس کی پوزیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک اسٹاک ایسا ہے جس کی ابھی جو ہے جو کریکشن میں ابھی کرنا شروع ہوا ہے, تو وہ اس کے اندر اسٹرینتھ دیکھی جاتی ہے کہ وہ کون سا اسٹاک ہے, اس اسٹاک کا والیوم کیا ہے, اس اسٹاک کا جو ہے نا ویٹیج کیا ہے. اگر ایسے 5-7 اسٹاک آپ کو ملتے ہیں جو کہ ایک جو ہے نا آپ کو ایک انڈیکیٹ کریں کہ مارکیٹ اب کریکشن میں ڈاؤن سائڈ جائے گی, تو اس میں آپ کو انڈیکیٹ وہ ایسا نہیں کرتے کہ ایک دن نیگیٹو ہو جائیں تو آپ کی مارکیٹ جو ہے نیگیٹو انڈیکیٹ کرے گی, ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ آپ کے اسٹاکس آپ کو یہ بتا رہے ہوں کہ یہ اسٹاکس اب مزید آگے کریکشن میں جانے والے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کی کنٹینیویشن جو ہے نا آگے 1 ہفتہ 10 دن 5 دن 7 دن رہے گی, اس کے مطابق پھر جو ہے آپ آگے بہت زبردست قسم کے جو ہے آپ ڈیسیجنس لیتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں, اسسمنٹس پروبیبلٹیز وغیرہ ہوتی ہیں. لیکن یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو سائیکل, اس کے بعد اس سائیکل کا زون کون سا ہے, پھر اس زون کی کریکشن ہے یا کیا ہے, پھر وہ اسپیل کون سا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہیں چیزیں, لیکن گھوم پھر کے پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ کو بڑا ڈیپ نالج ہونا چاہیے سائیکل, زون اور اسپیل کے بارے میں, اور تاکہ آپ انڈیکیٹ کر سکیں چیزوں کو. ٹھیک ہے نا, اس طرح کبھی بھی آپ جو ہے نہیں آپ پہنچ پائیں گے اس چیز تک, آپ کبھی بھی یہ نہیں انڈیکیٹ کر سکیں گے کہ آگے. اب دیکھیں نا, یہ مارکیٹ ہے, آج مارکیٹ نے نیگیٹو پرفارم کیا ہے, آگے آنے والے, اب دیکھیں مارکیٹ اوپر سے جب نیچے گرنا شروع ہوئی, ہم نے آپ کے لیے انڈیکیٹ کیا کہ مارکیٹ جو ہے نیوٹرل زون کی کریکشن لے رہی ہے, اور کریکشن اس نوعیت کی ہے, اتنی ہوگی, اس کے بعد مارکیٹ کیا پرفارم کرنے والی ہے, آگے کے لیولز ہم نے آپ کے سامنے رکھے. ٹھیک ہے, وہ اس کی پھر بیس کیا ہے, اس کی بیس یہی ہے نا کہ ہم جو ہے مارکیٹ کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں, یہ امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے نا, اس چیز کی زیادہ امپورٹنس ہے کہ ہم زون کو دیکھ کر, سائیکل ہے, سائیکل کے بعد زون کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد بھی اسپیلس کہاں تک کس جو ہے نا ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں, کتنی ان کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے, کتنی کریکشن لے سکتے ہیں. کریکشن کے بھی کچھ زاویے ہوتے ہیں, جیسے کہ ایک کریکشن ہوتی ہے جو ہے اس کی اسپیل کی, وہ الگ جو ہے نا کاؤنٹ کی جاتی ہے, ایک زون کی ہوتی ہے وہ الگ کاؤنٹ کی جاتی ہے, ایک ہوتی ہے ویو کی, جسٹ ایک ویو جو ہے نا کسی بھی زون کے اندر 3 جو امپلسو ویو ہیں, پھر اس کی 2 کریکٹیو ویو ہیں. ٹھیک ہے, وہ کریکٹیو ویو کون سے والی ہیں, کس جو ہے ویو کی کون سی کریکشن ہے, اس کا ایک الگ پیرامیٹر ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں, جانتا ہوں یہ تھوڑا سا ڈیپ نالج میں چلی جاتی ہیں, لیکن ان کے بغیر جو ہے نا ان کے اگینسٹ نہیں چلا جا سکتا. ٹھیک ہے نا, مارکیٹ میں کام کرنا ہے تو آپ کو سائیکل زون کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, ادروائز کوئی بھی مارکیٹ سے پیسہ نہیں نکال سکتا. ٹھیک ہے نا, یہی تو سب سے بڑا جو ہے ویپن ہے, یہی سب سے بڑا ویپن ہے اس بندے کا, اس مافیا کا, جو کہ یوز کرتا ہے اگینسٹ جو ہے دوسرے لوگوں کے, جن کو مارکیٹ کا نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے, ان ویپنز کو یوز کرنا آنا چاہیے, اس کے بعد ہی کوئی جو ہے آپ کے لیے مارکیٹ میں کوئی اچھی خبر ہو سکتی ہے. ادروائز بہت زیادہ پرابلمس آتی ہیں, بالکل فیس کرنی پڑتی ہیں, اور پیسہ ایسی چیز ہے جو کہ وداؤٹ نالج یا پھر بغیر مہارت کے وہ نہیں نکالا جا سکتا. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے پیسے کے لیے ہی تو سب کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, آپ بھی ہم بھی سب, ہم صرف جو ہے نا مارکیٹ سے کمانے کے لیے سب چیزیں کرتے ہیں, تو کوئی آپ کو اتنی آسانی سے کیوں کمانے دے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ذہن میں رکھیں, اگر آپ نے کمانا ہے, نکالنا ہے کچھ مارکیٹ سے, تو آپ کو اس لیول کی جو ہے نا نالج, اس لیول کی آپ کو ڈسکشن, اس لیول کی آپ کو انالیسس, پھر یہ ساری اسسمنٹس کرنی پڑتی ہیں. یہ ٹائم فیکٹر رپورٹ ہے میرے سامنے, اس میں کلوزنگ وائز ہم دیکھیں گے, تو اس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج دیکھیں 4 دن سے پاور ہے, باقی پہلا دن رہا, باقی سٹاکس ہیں ڈی سی ایل 2 دن سے نیگیٹو پرفارم کر رہے ہیں. اب اس میں انرجی سیکٹر دیکھیں, پہلا دن ہے, چوتھا دن سے انرجی ہے. اسی طرح سے انجینئرنگ سیکٹر ہے, 4 دن 2 دن 6 دن سے آگا. ٹھیک ہے, 4 دن سے مغل نیگیٹو پرفارم کر رہا ہے. اب یہاں پر دیکھیں گے تو 6 دن سے بینک آف پنجاب نیگیٹو پرفارم کر رہا ہے, ایف اے بی ایل 3 دن سے, میزان بینک 3 دن سے. ٹھیک ہے, اب اس میں آپ یہ دیکھیں گے ٹیکنالوجی سیکٹر میں 4 دن سے نیٹسول نیگیٹو پرفارم کر رہا ہے. اب یہاں پر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آٹو میں سازگار 4 دن سے, جی ایچ این ایل 4 دن سے نیگیٹو پرفارم کر رہا ہے. فوڈس میں 8 دن سے بی این ایل اور ایف ایف ایل 4 دن سے نیگیٹو. اسی طرح سے باقی آپ دیکھیں مسیلینیس میں جو ہے مکس میں 4 دن سے 6 دن سے 2 دن سے نیگیٹو پرفارم کر رہے ہیں اسٹاکس.
ٹیکسٹائل سیکٹر کو دیکھتے ہیں تو 2 دن سے نیگیٹو پرفارم کر رہے ہیں. NML 3 دن سے, کوسم 3 دن سے, امیج 2 دن سے نیگیٹو پرفارم کر رہا ہے. اسی طرح سے باقی آپ فارما میں دیکھ سکتے ہیں 4 دن سے AGP, اور پہلا دن نے باقی سٹاکس آ گئے ہیں. فیروز 4 دن سے, ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی میں 4 دن سے آکٹوپس, TRG 3 دن سے. یہ اسی طرح سے 3-4 دن سے 5 دن سے سٹاک نیگیٹو پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں. اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کون سے سٹاکس ہیں, کس پوزیشن پر ہیں, ٹھیک ہے. انڈیکس تو خود سے آئی تھنک جہاں تک ہماری بات ہے, میں اپنی بات کروں گا, ٹھیک ہے. میں سب کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون کتنی امپورٹنس دیتا ہے انڈیکس کو. ہم اپنی بات کریں گے. ہم جو ہے 10% انڈیکس کو جو ہے اپنا ویٹیج دیتے ہیں یا پھر امپورٹنس دیتے ہیں اگینسٹ اسٹاکس. ہم ہر انڈیویڈیول اسٹاکس کو زیادہ فوکس دیتے ہیں, ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, ان کے اوپر انالیسس کرتے ہیں, کیونکہ انڈیکس تو خود سے تو نہیں ہے نا کچھ. یہ جو اگر آپ کے سامنے ریڈ کینڈل بنی ہے, یہ کیا انڈیکس نے بنائی ہے؟ انڈیکس خود کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. اسٹاکس نے مل کر جو ہے نا انڈیکس کے اوپر اپنا یہ جو اثر چھوڑا ہے کہ یہ اوور آل جو پرسنٹیج ہے اسٹاکس کی کہ کتنا کون سا اسٹاک کتنا گرا ہے, اس کے مطابق پھر ایک پرسنٹیج کے مطابق انڈیکس نے شو کیا کہ بھائی اوور آل 100 انڈیکس ہے تو اس میں یہ ویٹیج آیا ہے آج کا, اتنے اسٹاکس نے اس طرح سے پرفارم کیا ہے. تو اسٹاکس کو دیکھنا چاہیے نا کہ اسٹاکس کس پوزیشن میں ہے, ٹھیک ہے. اسٹاکس اگر آپ کو سمجھ آ گئے تو پوری مارکیٹ آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن سب سے پہلی بات اسٹاک کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹاکس کس پوزیشن میں چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ آپ کو سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ آگے کبھی بھی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. بٹ یہی یہاں تک ابھی آپ کے لیے جو مشورہ ہے, جو ایڈوائز ہے, وہ یہ ہے کہ ویٹ کریں بیسٹ اپرچونٹی کے لیے. ابھی بھی ٹائم ہے, آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی ہے جو بائنگ کرنا چاہتا ہے اپنے مطابق یا اپنی بیس پر, تو وہ سوچ سمجھ کے کرے, ٹھیک ہے. اور ٹھیک یہ ضروری نہیں کہ بائنگ کرنی ہے, یہ ضروری ہے کہ آپ کی چوائس کیا ہے. آپ کی جو چوائس ہے, اسٹاک سلیکشن کیا ہے, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتی ہے, ٹھیک ہے. اسٹاک سلیکشن بڑی امپورٹنس کی حامل ہے, کیونکہ ہر اسٹاک پرفارم نہیں کرتا, اور ویسے نارمل مارکیٹ میں تو کرتے ہیں, بٹ یہ جو سپر میگا سائیکل کے 5th ویو ہے, اس میں ہر اسٹاک پرفارم نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. تو کوشش کریں ایسے اسٹاک میں جائیں جو اگر نیگیٹو ہو بھی جائے تو پوری امید ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پازیٹیو پرفارم کر کے دے جائے گا. ایسے اسٹاک میں نہ جائیں کہ اگر وہ نیگیٹو پرفارم کرے اور اس پر کوئی امید ہی نہ ہو کہ وہ کبھی پازیٹیو بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایسے سٹا اسٹاکس ہو گئے یا ایسے اسٹاکس ہو گئے جن کی کوئی بیس نہ ہو, جن پر پھر وہ آپ کو اگر آپ کو ایکسپیرینس ہے اس چیز کا کہ کون سے ایسے اسٹاکس ہیں جو کہ فنڈامنٹل بھی اسٹرانگ ہوں اور جو سائیکلک سسٹم میں چلنے والے ہوں, جن کا آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہاں یہ اس کا زون ہے, اگر یہ کریکشن لیتا بھی ہے تو آخر اس کا یہ آگے آنے والا زون کون سا ہے, وہ کہاں تک کتنی لینتھ پر موجود ہے, تو اس کے مطابق آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کو نکلنے کا موقع مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. انشاءاللہ اسی طرح سے کنٹینیو رکھیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.